الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع سے آپ واقف ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتا ہے وہ بڑی اہم چیز کی قسم کھاتا ہے. اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ جو قسمیں کھائی ہیں، جو قسم اٹھائی ہے، اور جس کی اہمیت کا ہمیں اشارہ ملتا ہے، وہ ہے وقت. میری اور آپ کی جو زندگی ہے یہ سوائے وقت کے کچھ نہیں. آپ وقت کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے تو زندگی میں کچھ نہیں بچتا. ہمارا آغاز اور ہمارا اختتام، ہماری پیدائش اور ہماری موت، اس کے درمیان میں جو فاصلہ ہے یہ وقت کا ہے، اور یہ میری اور آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. یہ وہ چیز ہے کہ اگر ایک دفعہ چلی جائے، جو ایک منٹ، ایک لمحہ، ایک گھنٹہ، ایک دن ہم نے گزارا، وہ ہماری زندگی میں واپس نہیں آ سکتا. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے مختلف اوقات کی قسمیں کھائیں. فرمایا والفجر ولیال عشر. فجر کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، فجر کے وقت کی قسم کھائی. ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی. والعصر، عصر کے وقت کی قسم کھائی یا پورے زمانے کے وقت کی قسم کھائی. والضحیٰ، چاس کے وقت کی قسم کھائی. واللیل اذا سجا، رات کے وقت کی قسم کھائی. تو مختلف قسمیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہیں. خاص طور پر اگر آپ 30واں آخری پارہ پڑھیں گے تو اس میں زیادہ تر جو قسمیں کا تذکرہ ہے وہ وقت کے تعلق سے. تو کیوں ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی ہے، اور مجھے اور آپ کو جو وقت ملا ہے، اس امت کو جو وقت ملا ہے، وہ پچھلی امتوں سے بہت کم ہے. آپ صرف سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر دیکھ لیجئے. بعض روایتوں میں 1500 سال ان کی عمر ذکر ہے، بعض میں 1700 سال ہے، بعض میں 1150 سال ہے. نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ان کی صرف تبلیغ کا جو وقت ہے وہ 950 سال. الف سنۃ الا 50 عام، 1000 سال 50 نکال کر، یعنی 950 سال صرف تبلیغ کا وقت ہے. یعنی 950 سال ہمارے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان 1450 سال. اگر یہ آپ گزشتہ امتوں میں چلے جائیں تو یہ ایک انسان کی عمر ہے، جبکہ ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کئی نسلیں گزر گئیں، 10-20 نسلیں گزر چکی ہیں. تو کہاں سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر اور کہاں ہماری عمر؟ یعنی اگر ہماری عمر لگا لی جائے تو سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر کے دوران ہمارے جیسے 20-25 نسلیں گزر جائیں.
اس سے معلوم ہوا کہ یہ سرمایہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے پہلی امتوں کو زیادہ دیا، ہمیں کم دیا۔ یہ کرنسی جو ملی ہمیں کم ملی، پہلی امتوں کو زیادہ ملی۔ اب ظاہری بات ہے کہ جس کے پاس کرنسی زیادہ ہوگی مالدار زیادہ ہوگا، وہ زیادہ کمائے گا۔ اب وقت کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ ایک انسان جو ہے وہ 10 منٹ اللہ کے سامنے نماز پڑھ لے، کھڑا ہو جائے، اور وہی 10 منٹ وہ کوئی موسیقی سن لے، وہی 10 منٹ وہ نیند میں لگا لے، وہی 10 منٹ وہ کھانا کھا لے، تو اس کرنسی کا مختلف استعمال ہے نا۔ تو جو 10 منٹ اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے نماز پڑھی ہے، اس نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کتنا اجر اللہ رب العالمین نے اس کے کھاتے میں لکھ دیا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہوگا۔ اور جو 10 منٹ اس نے سو کر گزارے، وہ یقیناً اس نامہ اعمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہماری جو نمازیں ہیں، ہمارے جو روزے ہیں، ہماری جو اللہ کی کتاب کی تلاوت ہے، ہمارا جو ذکر و اذکار ہے، وہ ہمارے دیے گئے وقت کے مطابق ہوگا، اور پہلی امتوں کا جو ہے وہ ان کے دیے گئے وقت کے مطابق ہوگا۔ تو بظاہر تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ناانصافی ہے، کہ اگر ہماری عمر زیادہ ہوتی اور اللہ رب العالمین ہمیں نیکوکار بنا دیتا تو یقیناً ہمارے حسنات بہت زیادہ ہوتے۔ تو اس امت کا ایک نیک آدمی گزشتہ امتوں کے نیک آدمی کے برابر نہیں پہنچ سکتا، عمر کا فرق ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جو ہے وہ احکم الحاکمین ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور پھر یہاں دعویٰ بھی یہ ہے اللہ رب العالمین کا کہ کنتم خیر امہ، اللہ تعالیٰ کا دعویٰ کیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہاری جیسی امت گزشتہ نسلوں میں گزری نہیں، تم بہترین امت ہو۔ تو یا اللہ ہماری عمریں کم ہیں تو ہم بہترین امت کیسے ہو گئے؟ ہم نے تو اتنے اعمال ہی نہیں کر سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا اور تسلی دی، فرمایا کہ تمہاری مثال اور گزشتہ امتوں کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک شخص نے کوئی مزدور اجرت پر لیا اور اس سے مزدوری کروائی صبح طلوع آفتاب سے لے کر ظہر تک، اور جو اس کا اجر بنتا تھا وہ اس کو دے دیا۔ پھر ایک اور مزدور لیا ظہر سے لے کر عصر تک، اس کا جو اجرت بنتا تھا وہ اس کو دے دیا۔ اور پھر ایک مزدور لیا عصر سے لے کے مغرب تک، جو کہ پورے دن میں سب سے کم وقت ہے، اور اس مزدور کو جس کی مزدوری عصر سے مغرب تک تھی اس کو مزدوری دی پورے دن کی، یعنی طلوع آفتاب سے لے کے مغرب تک کی مزدوری اس کو دے دی۔ اب پہلے دو مزدوروں نے اعتراض کیا کہ جی ہم نے کام اس سے زیادہ کیا ہے، اجرت آپ اس کو زیادہ دے رہے۔ تو جس نے اجرت پر رکھا تھا وہ کہنے لگا کہ کیا میں نے تمہاری مزدوری میں، تمہاری اجرت میں کوئی کمی کی ہے؟ ظاہری بات ہے نہیں کی، جو طے ہوا وہ دے دیا کہ یہ شروع دن سے لے کر ظہر تک آپ کام کریں گے، آپ کو اتنا آپ کو ہم اجرت دے دیں گے، وہ آپ نے دے دی۔ تو اس نے کہا کہ میری مرضی، میں جس کو زیادہ دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے جو دو مزدور تھے یہ گزشتہ امتیں ہیں، یہودی اور عیسائی۔ یہودیوں کا وقت بہت طویل ہے، یہودی شروع ہوئے یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل جن کو ہم کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام تک چلتے رہے۔ ایک طویل سلسلہ ہے انبیاء کا، طویل سلسلہ ہے۔ بعض مفسرین نے، مورخین نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک، یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ان کے درمیان تقریباً 2 سے 2,500 سال کا فاصلہ ہے،
اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہے. تو ایک طویل وقت اللہ رب العالمین نے اس امت کو دیا. پھر ایک وقت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کو دیا, اور پھر ایک وقت جو ہے امت محمدیہ کو دیا, اور فرمایا تمہاری مثال جو ہے اس آخری والے مزدور کی طرح ہے کہ محنت کم ہے اجرت زیادہ ہے. محنت کم ہے اجرت زیادہ ہے. اب یہ اللہ کی رحمت سے, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہے دے دے. اب یہ فضل عطا کرنے کا جو طریقہ ہے اللہ رب العالمین کا, جو شریعت میں ہمیں نظر آتا ہے, وہ دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اعمال کا اجر بڑھا دیا, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ جماعت میں جا کر نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو 25 سے لے کر 27 گنا تک اجر دیتا ہے. یعنی گویا کہ اس نے 25 نمازیں پڑھی ہیں یا اس نے 27 نمازیں پڑھی ہیں, پڑھی ایک نماز ہے, لیکن اس کو 5 دن کی نمازوں کا اجر مل گیا ایک نماز کے اندر. 25 نمازوں کا مطلب 5 دن کی نمازیں, تو 5 دن کی نمازوں کا اجر اس کو ایک نماز میں مل گیا. اب اگر دوسری پڑھے گا تو مزید 5 دن کی مل جائیں گی, تیسری پڑھے گا تو مزید 5 دن کی مل جائیں گی. ایک تو اللہ رب العالمین نے اجر میں اضافہ کر دیا, بلکہ ایک اصول یہ مقرر کر دیا گیا کہ ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 نیکیاں ہیں. ایک نیکی کا اجر الحسنۃ بعشر امثالها, ایک نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے کیا لکھ دیا, 10 نیکیاں. 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے کا اجر ملے گا, 10 روپے خرچ کرو 100 کا اجر ملے گا. 1 رکعت پڑھو 10 لکھی جائیں گی, 10 پڑھو 100 لکھی جائیں گی. اجر بڑھا دیا عمل کا. دوسرا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا شریعت کے اندر وہ یہ کہ بعض جگہیں, بعض مقامات اور بعض اعمال جن کو خصوصی فضیلت حاصل تھی وہ اللہ رب العالمین نے گزشتہ امتوں کو نہیں دیا تھا, وہ اس امت کو عطا کر دیا. اس کی بہترین مثالیں ہمارے سامنے. اگر کوئی شخص عمرہ کے لیے جاتا ہے اور مسجد حرام میں نماز ادا کرتا ہے, اب اس نماز کا چاہے اس نے فرض پڑھی ہو یا نفل پڑھی ہو, چاہے جماعت میں پڑھی ہو یا انفرادی پڑھی ہو, اس کو ایک نماز کے بدلے کتنا اجر ملتا ہے, 1,00,000 نماز کا. ایک نماز کے بدلے 100,000, 1,00,000 نماز. اب یہ جو فضیلت اللہ رب العالمین نے دی, یہ عمل کی فضیلت نہیں ہے, یہ جگہ کی فضیلت, یہ مقام کی فضیلت. اگر اسی طرح وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرتا ہے تو وہاں ایک نماز چاہے جماعت میں ہو چاہے غیر جماعت ہو, فرض ہو یا نفل ہو, کوئی قید نہیں رکھی شریعت نے. ایک نماز پڑھ لے اللہ رب العالمین 1000 نمازوں کا اجر دیتا ہے, 1000 نماز. اب یہ عمل کا اجر نہیں ہے, یہ اس مقام کی فضیلت. اب مسجد نبوی کب بنی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. مسجد حرام میں یہ اجر کب عطا کیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اس سے پہلے اجر نہیں دیا گیا تھا. لیلۃ القدر کو لے لیجئے, رمضان کے روزے اور لیلۃ القدر یہ آج سے پہلے امتوں کو معلوم نہیں تھا, حالانکہ لیلۃ القدر موجود تھی, لیلۃ القدر موجود تھی. اللہ رب العالمین کا حکم نازل ہوتا تھا لیلۃ القدر میں, علم نہیں دیا گیا کسی, بتایا نہیں گیا. اس امت کو بتا دیا, ایک رات کی عبادت کر لو, ایک رات کی, تو اللہ رب العالمین کتنا اجر دیتا ہے اس کو, کتنا اجر دیتا ہے, من 100,000 شہر خیر من 1000 شہر. 1000 مہینوں کی عبادت, 1000 راتوں کی نہیں, 1000 مہینوں کی. تو یہ اللہ رب العالمین نے اجر عطا کر دیا. اب یہ جو فضائل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے قرآن مجید کے اندر اور اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر, یہ جو فضیلت دی گئی یہ ہماری عمر کو, ہمارے وقت کو دیکھ کر دی گئی. لیکن یہاں یہ بات
سمجھنا ضروری ہے، اور اصل جو ہمارا موضوع ہے وہ اس تعلق سے ہے کہ یہ فضیلت یا یہ اجر میں اور آپ طے نہیں کر سکتے. کس مقام کی فضیلت ہے، کس وقت کی فضیلت ہے، کس دن کی فضیلت ہے، کس رات کی فضیلت ہے، یہ میں اور آپ تو طے نہیں کر سکتے. جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وضاحت نہ آ جائے، حکم نہ آ جائے کہ فلاں رات کی عبادت کرو گے تو یہ اجر ملے گا، فلاں دن کی عبادت کرو گے تو یہ اجر ملے گا، اس وقت تک ہم اس کو. اب مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ جمعے کا دن جو ہے یہ بڑا مبارک دن ہے، جمعے کے دن کی بڑی فضیلت آئی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، لہذا جمعے کے دن جو ہے وہ ہم سارا دن عبادت کرتے ہیں. میں جمعے کی نماز پڑھ کے تو عصر تک نوافل پڑھتا رہوں گا، اور پھر عصر کے بعد میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گا، مغرب تک بیٹھا رہوں گا، کیونکہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے. اور ایک رکعت اگر میں پڑھوں گا تو اس دن جمعے کے دن جو میں ایک رکعت پڑھوں گا وہ ہفتے کے دن کی ایک رکعت سے زیادہ اجر رکھتی ہوگی. کوئی شخص اگر یہ تصور بنا لے کہ جو جمعے کے دن اگر میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں نوافل کی، وہ ہفتے کے دن کی 2 رکعتوں سے زیادہ افضل، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کہیں گے جی اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جمعے کے دن کی فضیلت موجود ہے، لیکن اس دن عمل کی اتنی فضیلت ہے کہ وہ عام دنوں سے زیادہ اجر رکھتا ہو، یہ کہاں پر؟ تو کوئی وقت کی فضیلت طے کرنا، دن کی فضیلت طے کرنا، عمل کی فضیلت طے کرنا، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں. اب کوئی شخص کہہ دے کہ جی اس میں حرج کیا ہے، یہ بڑا مبارک دن ہے، جمعے کا دن ہے، تو اگر ایک شخص جو ہے وہ اس دن نوافل پڑھنا شروع کر دے، سارا دن پڑھتا رہے نوافل، تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو یہ جو جملہ ہے نا، حرج کیا ہے، یہ جملہ انسان کے دین کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. حرج کیا ہے، اس میں کیا نقصان ہے؟ بھائی اگر ایک شخص جو ہے وہ جمعے کے دن سارے دن نفل پڑھ رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ حرج کیا ہے اس میں؟ حرج اس میں کیا ہے؟ حرج اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عبادات کا جو معاملہ ہے وہ اپنے اختیار میں رکھا ہے، ہم اپنی مرضی سے طے نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص یہ کہے کہ جی میں اتنی محنت کر کے اٹھتا ہوں فجر کے ٹائم میں، وضو کر کے میں مسجد تک جاتا ہوں، تو میں 2 رکعتیں پڑھ کے کیوں واپس آ جاؤں؟ میں فجر کی 4 پڑھ لوں، میں ظہر کی 6 پڑھ لوں، میں مغرب کی 6 پڑھ لوں. اس کا جواب کیا ہوگا ہمارے پاس؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آپ ایسی پیش کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ پڑھنا منع ہے؟ منع کی کہیں حدیث آئی ہو؟ کہیں بھی نہیں ہے. آپ ذخیرہ حدیث چھان ماریے، کہیں بھی آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی. ہاں یہ ضرور ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ فجر کی 2 رکعتیں، 2 سے زیادہ پڑھنا منع ہے، یہ کہیں نہیں ہے. ظہر کی 4 رکعتیں، 4 سے زیادہ پڑھنا منع ہے، یہ کہیں نہیں ہے. مغرب کی 3 ہے، 3 سے زیادہ پڑھنا منع ہے، کہیں نہیں ہے. تو اگر ہم یہ بات سامنے رکھ لیں کہ یہ حرج کیا ہے، تو پھر تو پورے دین کا نقشہ تبدیل ہو کر رہ جائے گا. کبھی کبھار صحابہ کو بھی غلطی لگی، صحابہ نے بھی یہ سمجھا کہ حرج کیا ہے. ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات اٹھا کے لے آئے اور اپنے خیال میں ان کا خیال تھا کہ جی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. بھئی کتاب تو اللہ نے نازل کی ہے نا، اور ہمارا اس پر ایمان ہے، بلکہ جو اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہے. جو کہے جی میں تورات کو نہیں مانتا وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا. تو ایسی کتاب جس پر ایمان لانا واجب ہے اس کو کیوں نہ پڑھ لیا جائے تھوڑا سا. تو تورات کھول کے بیٹھ گئے، کسی یہودی سے نسخہ لے آئے، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ عبرانی نہیں آتی تھی ان کو،
تو عبرانی بھی تھوڑی یہودی سے سیکھی. ذہن میں کیا تھا؟ حرج کیا ہے، پڑھ لینی چاہیے. اور یہ سوچ تھی کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو میرے صحابی نے کتنی محنت کی. اب وہ کتاب لائے، لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو چند عبارتیں سنانا چاہتا ہوں تورات سے. اور پڑھنا شروع ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، اور چہرہ جو ہے وہ غصے میں سرخ ہونا شروع ہو گیا. خاموش. سیدنا عمر فاروق اپنے جوش پہ پڑے جا رہے. ایک صحابی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کونی ماری عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھو. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً چہرہ دیکھا اور دیکھا کہ یہ غلط ہو گیا. فوراً کتاب رکھی، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر امتحوکون فیہ، اے عمر کیا تم اس کے اندر گھسنا چاہتے ہو، اس میں گرنا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم اگر اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر کے واپس لوٹا دیں، اگر موسیٰ علیہ السلام حیات پا کر دوبارہ واپس آ جائیں، ان کو میری اطاعت کے علاوہ کسی چیز کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ صحابی کا بھی ذہن تھا کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جہاں حرج نہیں ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے چاہیے کہ حرج نہیں ہے. حج کے موقع پر ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے جو ہے وہ قربانی کرنے سے پہلے بال کاٹ لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افعل ولا حرج، ٹھیک ہے تم کر لو، کوئی حرج نہیں. تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی ہے. حالانکہ ترتیب یہ تھی کہ پہلے رمی ہے، پھر نحر ہے، قربانی ہے، پھر طواف ہے، پھر جو ہے وہ حلق ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ طواف. یہ 4 کام 10 الحجہ میں ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے رمی تھی. وہ صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رمی کا موقع نہیں ملا تو میں نے جو ہے وہ پہلے قربانی کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افعل ولا حرج، کرو کوئی حرج نہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو بھی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور یہ بتاتا کہ مجھ سے تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے، میں نے یہ عمل آگے پیچھے کر لیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افعل ولا حرج، کرو کوئی حرج نہیں. تو جہاں حرج نہیں ہے وہاں کون بتائے گا حرج نہیں ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے حرج نہیں. میں اور آپ کہیں پر بھی یہ طے نہیں کر سکتے کہ یہ حرج نہیں. تو پہلی بات کہ کسی مقام کی، کسی جگہ کی فضیلت میں اور آپ طے نہیں کر سکتے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طے نہیں کر سکتے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا یا رسول اللہ ای البلاد احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ کون سا زمین کا ٹکڑا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. سوال کس سے ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا. ہم اور آپ تو طے کر لیتے نا کہ یہ فلاں ٹکڑا پاک پتن شریف اور کربلا شریف اور فلاں شریف اور فلاں شریف، آگے پیچھے کوئی شریف کا لقب لگا لیا اور اس کو ہم نے مقدس مان لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یہ کون سی جگہ سب سے محبوب ہے اللہ کو، شریف جگہ، معزز جگہ، فضیلت والی جگہ کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا. جبریل آئیں گے علیہ السلام، ان سے پوچھوں گا. جبریل علیہ السلام آئے وحی لے کر، پوچھا جبریل یہ تو بتائیے ای البلاد احب الی اللہ،
کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب جگہ کون سی ہے؟ سوال کن سے ہو رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام سے۔ وہ جبریل جو تمام انبیاء پر وحی لاتے رہے، وہ جبریل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام کتابوں کو لے کر آئے، ان سے سوال ہو رہا ہے۔ ان سے بڑا کوئی عالم ہوگا؟ فرشتوں میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ وہ جواب دیتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا، یہ سوال نیا ہے میرے لیے، میں نہیں جانتا اس کا، اللہ رب العالمین سے پوچھوں گا۔ جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوتے اور سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، دنیا میں وہ کون سی جگہ ہیں جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے؟ اندازہ کیجیے کہ جگہ کی فضیلت اور وقت کی فضیلت کون طے کرے گا؟ اللہ رب العالمین۔ نبی صلی اللہ رب العالمین نے فرمایا احب البلاد الی مساجدها، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ وہ مقامات پسند ہیں جہاں مساجد تعمیر ہوئی ہیں۔ وابغض البلاد الی اسواقها، اور فرمایا کہ سب سے زیادہ جن جگہوں سے مجھے نفرت ہے وہ جگہ ہیں جہاں بازار تعمیر ہوئے ہیں۔ اب سب سے زیادہ محبوب جگہ اور سب سے زیادہ قابل نفرت جگہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو وقت کی فضیلت، جگہ کی فضیلت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی طے نہیں کر سکتے، تو میں اور آپ کون ہوتے طے کرنے والے؟ اور فضیلت تو اس جگہ کی ہوتی ہے نا جو اللہ کو پسند ہو۔ مجھے اور آپ کو تو سب سے زیادہ اپنا گھر پسند ہوگا، ہمارا بس چلے تو سب سے زیادہ اس کو فضیلت والا تو بنا دیں، لیکن اللہ رب العالمین نے طے فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ مقام اللہ کے لیے کون سا ہے؟ تو شعبان کی جو رات، شب برات ہماری جو موضوع ہے آج کا، اس کو بھی انہی مقدمات کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ حرج کوئی نہیں، یہ بات میں نہیں کر سکتا، فضیلت ہے تو ثابت کیجیے، اور وہ کہاں سے ثابت ہونی ہے؟ وہ ہونی ہے یا قرآن سے یا حدیث سے۔ شعبان کا جو مہینہ ہے اس کی ویسے فضیلت موجود ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ شعبان کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استکمل شہرا بصیامہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے، مکمل مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، الا شعبان، رمضان کے علاوہ میں نے مکمل مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ کون سے مہینے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے۔ اگرچہ بعض روایت میں موجود ہے کہ مکمل سے مراد ہے کہ زیادہ تر حصہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، پورا مہینہ نہیں رکھا، زیادہ تر حصہ جو ہے وہ روزہ رکھا، بلکہ خود فرماتی ہیں کہ میرے جو روزے رمضان کے رہ جاتے تھے میری جو ہے مجبوری کی وجہ سے، تو میں پورا سال اس کی قضا نہیں دے پاتی تھی، صرف رمضان میں قضا دے پاتی، شعبان میں قضا دے پاتی تھی، کیونکہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تواتر کے ساتھ روزے رکھتے کہ میرے لیے بھی روزہ رکھنا آسان ہو جاتا، تو میں کسی اور مہینے میں قضا نہیں دے پاتی تھی۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر توجہ دیتے تھے، غور و فکر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ایک دو سال دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شعبان کے مہینہ ایسا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے، تو پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ اس مہینے میں بڑی کثرت سے روزہ رکھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی، دو وجوہات ہیں جو الگ الگ حدیث میں ذکر ہے۔ ایک وجہ فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یکتب فیہ میتۃ النفس، اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر جن لوگوں نے اس سال فوت ہونا ہوتا ہے ان کی موت کا وقت طے کرتا ہے۔ اس مہینے کے اندر جن لوگوں نے اس سال فوت ہونا ہو ان لوگوں کی موت کا وقت، یعنی شعبان سے لے کر اگلے شعبان تک جن کی موت کا وقت طے ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس مہینے میں لکھتا ہے وَإِنِّي أُحِبُّ أَن يَأْتِيَنِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور مجھے یہ پسند ہے کہ جب میری موت کا وقت لکھا جا رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔
تو پورے مہینے کے روزے رکھے، کیونکہ یہ نہیں پتا کہ کس دن میری موت کا وقت لکھا جائے گا، دن کا نہیں پتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مہینہ شعبان کا ہے جس مہینے میں موت کا وقت لکھا جا رہا ہے۔ ایک یہ وجہ ذکر ہوئی، اگرچہ اس حدیث کو بعض علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ایک جمہور علماء کی تعداد ہے جنہوں نے اس حدیث کو حسن درجے کا قرار دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ھذا الشہر بین رجب و رمضان تغفل عنہ کثیر من الناس، کہ یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک بڑا اہمیت کا حامل مہینہ ہے، بڑا اہم مہینہ ہے، اور لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں، لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ مہینہ اہمیت کا کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ ترفع اعمال العباد فیہ الی اللہ، اس مہینے میں پورے سال کے اعمال جو بندوں کے لکھے ہوتے ہیں، ان کے نامہ اعمال، وہ اٹھائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ پورے سال کے جو اعمال لکھے گئے ہوتے ہیں انسان کے، وہ اعمال اللہ رب العالمین کی طرف بلند کیے جاتے ہیں۔ وَإِنِّي أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اٹھایا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف، جب میرے عمل کو لایا جائے تو بتایا جائے کہ یا اللہ آج بھی وہ روزے کی حالت میں۔ تو یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی، بڑی فضیلت، بلکہ بعض روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر اللہ شعبان و محرم، کہ اللہ کا جو مہینہ ہے وہ شعبان ہے اور محرم ہے۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کے جو اللہ کا مہینہ ہے شہر اللہ المحرم، کہ اللہ کا جو مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو شعبان کی فضیلت طے ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دی، لہذا اس کی انکار کی ضرورت ہی نہیں۔ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان رمضان کے مہینے کی تیاری ہو جاتی ہے، اس سے پہلے اس کو روزے کے درمیان جو شدت آنی ہوتی ہے، جو پریشانی ہونی ہوتی ہے، جو عادت پڑنی ہوتی ہے، وہ رمضان کے مہینے سے پہلے اس کو پڑ چکی ہوتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اس کے لیے سہولت والا ہو جاتا ہے، وہ بآسانی اس مہینے میں روزے رکھ سکتا ہے۔ لیکن جو 15 شعبان کے جو دن ہیں، 15 شعبان جس کی رات، یعنی 15ویں شعبان کی رات، جس کو ہم شب برات کے نام سے موسوم کرتے ہیں یا معروف ہے، اس کے تعلق سے کچھ احادیث موجود ہیں۔ 15 شعبان کا جو دن ہے اس کی فضیلت کے تعلق سے کچھ احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کا جو دن ہے اس کے متعلق کچھ فضائل ذکر فرمائے ہیں، بلکہ ایک روایت میں ذکر فرمایا کہ جب 15 شعبان کا دن آتا ہے، ان اللہ یغفر لجمیع خلقہ، اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات کو اور 15ویں شعبان کے دن کو اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یغفر لجمیع خلقہ، اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں کے تمام اعمال کو معاف فرما دیتا ہے، الا لمشرک او مشاہن، سوائے 2 بندوں کے۔ ایک وہ بندہ جو مشرک ہے، شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا، کیونکہ یہ اصول ہے اللہ کا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کسی مشرک کی معافی نہیں ہے۔ ہاں توبہ کر لے تو پھر معافی ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے تو بغیر توبہ کے اس کی معافی نہیں ہے۔ تو فرمایا الا لمشرک، مشرک کی معافی نہیں ہے۔ اور دوسرا شخص فرمایا او مشاہن، یا کیا ہے؟ مشاہن۔ مشاہن کا معنی ایک حدیث میں آتا ہے فرمایا الا لمتحاقدین، وہ 2 افراد جو آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہوں، حسد کرتے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے جذبات ہوں، دل کے اندر اختلاف ہو، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرماتا۔ اور یہ بندہ جو ہے کہ جس کے دل میں جو ہے کسی اپنے بھائی کے لیے کوئی غلط جذبات ہو، کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، نفرت ہو، اگر یہ دل میں موجود ہے تو اللہ رب العالمین اس کی ویسے بھی معافی نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ ہر پیر اور ہر جمعرات اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، سوائے ان دو افراد کے جو آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق کیے ہوئے ہوں، ایک دوسرے سے نفرت کے جذبات ہوں. تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرنا، ان کو ابھی مہلت دو، دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ صلح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. صلح کر لیں گے تو گناہوں کی معافی ہو جائے گی. تو اللہ رب العالمین کی مغفرت بڑی وسیع ہے. تو اس 15ویں شعبان کی رات کو بھی اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یہ فضیلت موجود ہے، فضیلت کا انکار نہیں. اگرچہ بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، بلکہ علماء کی اکثریت نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا 15ویں شعبان کی اس فضیلت کو. لیکن اگر روایات کو جوڑا جائے، میں چونکہ یہاں پر ایک علمی مجلس نہیں ہے، علمی مباحثہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن خلاصتاً یہ ذکر کر دوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور بہت سے جو علماء محدثین ہیں ان کے نزدیک بھی یہ روایت اس قابل ہے کہ اس فضیلت کو تسلیم کیا جائے. یہ فضیلت موجود ہے، 15ویں شعبان کی رات کی یہ فضیلت موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کو اپنے بندے کو گناہوں کو معاف فرماتا ہے. لیکن یہ فضیلت صرف اس رات کی نہیں ہے، بلکہ ہر پیر اور ہر جمعرات کی، ہر پیر اور ہر جمعرات کی. تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ہر پیر اور ہر جمعرات کی عبادت کو خاص کر لیں. اگر اس فضیلت کی وجہ سے 15ویں شعبان کی عبادت کرنا خاص ہو جاتا کہ جی 15ویں شعبان کی عبادت کرو، تو پھر تو ہر پیر اور ہر جمعرات کی عبادت بھی فرض ہو جاتی، یہ اس کی بھی ایک خاص فضیلت ہوتی. ایسی فضیلت موجود نہیں. تو 15ویں شعبان کے فضائل بعض علماء نے ذکر کیے، ان میں یہ فضیلت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں یہ ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو لہذا فضیلت موجود ہے. اب جہاں تک عبادت کا تعلق ہے کہ خاص اس رات کی عبادت کرنا، اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 23 مرتبہ یہ شعبان کی رات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو، صحابی تو دور کی بات، اپنی کسی اہلیہ کو، اپنی کسی زوجہ کو، اپنی اولاد کو، کسی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں خاص عبادت کا حکم نہیں دیا. اب سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ حرج کیا ہے؟ اگر حرج نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ذکر فرما دیتے کہ ہاں یہ کرو عبادت. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں ہے، ہاں ایک شخص ہے جو کہ روز تہجد پڑھ لیتا ہے، 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت، وہ اس رات بھی پڑھ لے. لیکن جو سارا سال نہیں پڑھتا وہ اس رات کو خاص کر لے، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بدعت ہو جائے گی. یہ اس کی اجازت نہیں کہ ایک شخص ایک خاص عمل کر لے، جو عمل وہ عام دنوں میں نہیں کرتا وہ اس خاص رات میں کر لے، یہ عمل جائز نہیں. مثال کے طور پہ شخص کہے کہ جی جمعے کا دن چونکہ بڑی فضیلت کا ہوتا ہے لہذا میں جمعے کی رات کو تہجد پڑھوں گا، بلکہ شریعت نے اس کے مخالفت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی بھی شخص جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے. حدیث موجود ہے. حالانکہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے، لیکن جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا. کیوں؟ بھائی کو رکھنا چاہتا تو رکھ لیتا، کیا حرج تھی؟ ہمارے دل میں ایک جذبہ ہے کہ جی جو دن فضیلت والا ہے تو اس دن روزہ رکھ لیا جائے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا تو روزہ رکھ رہے ہیں، جمعے کا نہیں رکھ رہے. نہ رکھ رہے ہیں نہ ہی رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ کوئی شخص جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے. ہاں اگر کوئی شخص ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13 14 15 جو چاند کی راتیں آتی ہیں ان کا اگر روزہ رکھتا ہے اور اس دن جمعہ آ جائے تو رکھ سکتا ہے. اور فرمایا کہ اگر جمعے کے دن کا روزہ رکھنا ہو تو ایک دن پہلے روزہ رکھ لو یا ایک دن بعد میں روزہ رکھ لو، 2 روزے ملا کر رکھنا، جمعے کے دن کو خاص کر کے روزہ نہیں رکھنا. اب سوال تو ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیوں فرمایا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے قاعدہ اور اصول بنا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ جس دن کی یا جس رات کی فضیلت آ جائے تو اس رات کو عبادت کے لیے بھی خاص کر لیا جائے. یہ اصول نہیں ہے شریعت کا. جمعے کے دن کی فضیلت موجود ہے لیکن اس دن کو خاص کر لینا روزے کے لیے جائز نہیں ہے. جمعے کی دن کی فضیلت موجود ہے
لیکن اس کی رات کو خاص کر لینا عبادت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا۔ تو لہٰذا 15ویں شعبان کی فضیلت بعض علماء کے نزدیک نہیں ہے، بعض علماء نے اس کی فضیلت کو ذکر کیا، لیکن ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے یا اس کو ماننے کا تسلیم کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس رات کی عبادت کو بھی خاص کر لیا جائے۔ اب اور بھی بہت سے اعمال شب برات کے تعلق سے ہوتے ہیں، میں یہاں پر ایک مختصر اور بھی تھوڑا سا اشارہ آپ کو دینا چاہوں گا کہ شب برات جو ہے اس کے حوالے سے بعض علماء نے یہ ذکر کیا، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میری جو اپنی تحقیق ہے اس میں بہت حد تک یہ بات واللہ عالم محسوس ہوتی ہے کہ اس کی جو ترویج کی گئی ہے شب برات کی، اس کی ترویج کا ایک طریقہ یہ رہا کہ 15ویں شعبان کا جو دن ہے، شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، میں آج ذکر کیے دیتا ہوں کہ یہ دن اہل تشیع کے ہاں بھی بڑا مقدس ہے، ان کے ہاں بھی، شیعہ حضرات کے ہاں بھی، ان کی فقہ کے اندر بھی یہ دن بڑی فضیلت کا حامل۔ اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں، اصول کافی پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں الاصول کلینی کی، اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ 15ویں شعبان کا دن ان کے ہاں بڑا مقدس ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس دن ان کے الزام کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق جو 12ویں امام ہیں ان کی پیدائش ہوئی۔ 12ویں امام جن کو امام غائب یا امام منتظر کہا جاتا ہے، جس سے بعد میں آنا ہے اور ابھی نہیں ہے، اور وہ غائب ہو گئے کسی غار کے اندر، جو ان کے عقائد ہیں، تو وہ جو امام جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ان کے امام جس کے بارے میں بڑے ہی خطرناک قسم کے عقائد پائے جاتے ہیں، اور ایسے عقائد ہیں کہ جو ایک صحابہ سے محبت کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاران سے محبت کرنے والا شخص ان عقائد کو قبول نہیں کر سکتا، وہ عقائد امام ان کے تعلق سے ہیں، امام منتظر کے تعلق سے، تو وہ دن بڑا خاص کیا جاتا ہے، اور اس کو بھی برات کا دن کہا جاتا ہے، یوم البراءہ۔ اگر عربی کی عبارت آپ پڑھیں گے تو اس میں یوم البراءہ لکھا ہو، یعنی اس دن ان کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی، اور اسی دن ان کا ظہور ہوگا، اور اسی دن وہ صحابہ سے محبت کرنے والوں سے برات کا اعلان کریں گے۔ اب یہ باتیں موجود ہیں کتابوں کے اندر، تو یہاں سے بھی تھوڑا سا تقویت ملتی ہے شبہ کو، اس شبہ کو کہ اس رات کی اتنی ترویج کیوں کی گئی۔ خاص طور پہ اگر آپ خلیجی ممالک کی طرف جائیں، سعودی عرب وغیرہ کی طرف، تو وہاں اکثر لوگوں کو اس رات کا علم ہی نہیں ہے، اور یہ محسوس بھی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ شب کا جو لفظ ہے یہ فارسی لفظ ہے، عربی تو ہے ہی نہیں۔ اگر یہ عربی لفظ ہوتا تو جس طرح ہم رمضان کی جو اہم ترین رات ہے اس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کے نام سے معروف ہے، نصوص کے اندر موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، تو یہ لیلۃ البراء ہونی چاہیے تھی۔ اور برات کس سے؟ برات کا معنی ہے بیزاری۔ آپ سورہ توبہ کا پہلا لفظ پڑھیں، براۃ من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے، اعلان بیزاری ہے اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے، ان لوگوں سے جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا۔ یہ تو برات کا معنی ہے بیزاری۔ تو شب برات کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ بری ہونا اور چیز ہوتا ہے، برات اور چیز ہوتی ہے، تو اس سے بھی اس شبے کو تقویت ملتی ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا جو مفہوم ہے، شب برات کی جو فضیلت ہے، وہ اس آیت سے نکلتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان کی آیت ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں، لیلۃ مبارکہ۔ اب اس سے بھی بعد احباب کی یہ رائے ہے، یہ خیال ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد ہے 15ویں شعبان کی رات شب برات، جبکہ تمام مفسرین، اکثر مفسرین نے، ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر، امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی کے اندر، اس طرح امام شوکانی رحمہ اللہ فتح القدیر کے اندر، اور ایک لائن ہے مفسرین کی جنہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اب لیلہ مبارکہ کا معنی کیا ہے؟ مبارک رات۔ اب اس کی توجیہ اور تفسیر کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کی جائے تو اللہ رب العالمین نے 2 مقامات پر اس کی تفسیر بیان فرما دی۔ ایک سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس رمضان کے مہینے میں، جس مہینے میں
قرآن نازل کیا گیا. اگر اس لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے تو شب برات رمضان کی رات تو نہیں ہے, وہ تو شعبان کی رات ہے. پھر اسی طرح سورۃ القدر کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور لیلۃ القدر بھی جو ہے وہ رات رمضان کی ہے نہ کہ شعبان کی. تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, اس میں صرف ایک تابعی ہیں جناب اکرمہ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ, سیدنا عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. پورے تمام مفسرین میں سے صرف جناب اکرمہ کی یہ رائے ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد جو ہے وہ 15ویں شعبان کی رات, اور دیگر تمام مفسرین کا, تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے, اس کے علاوہ کوئی اور رات نہیں, کیونکہ قرآن اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اور لیلۃ القدر میں قرآن نازل کرنے کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے, مفسرین نے اس کا جو معنی بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے جہاں قرآن لکھا ہوا ہے وہاں سے اس قرآن کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تھی وہ رمضان میں نازل نہیں ہوئی, اور وہ رات میں نازل نہیں ہوئی تھی, وہ دن میں نازل ہوئی تھی. تو جو لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول سے کا جو معنی مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوح محفوظ سے اللہ رب العالمین نے اس کو نازل فرمایا آسمان دنیا پر. اور یہ معاملہ کب ہوا؟ یہ لیلۃ القدر میں ہوا. اب معاملہ ایک ہی ہے, لوح محفوظ سے قرآن کا نازل ہونا, اور وہ کسی ایک رات میں ہو سکتا ہے. اور لیلہ مبارکہ میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے. لیلۃ القدر سے واضح ہو گیا کہ لیلۃ القدر سے مراد رمضان کی رات ہے. تو لہذا اس کی تفسیر کرنا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے, یہ بالکل غلط اور مرجوح تفسیر ہے, باطل تفسیر ہے. تفسیر اس کی جو صحیح ہے, جو راجح ہے, جو تمام مفسرین کی اکثریت نے بیان فرمائی ہے, وہ یہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات. ایک اور عمل جو ہمارے ہاں ہوتا ہے شب برات میں, اور جس کی کچھ دلائل بھی دی جاتے ہیں کہ لوگ قبرستان جاتے ہیں, اور یہ ایک عمل ہے اور اس کے حوالے سے مختلف دلائل دیے جاتے ہیں. ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رات میں اٹھی تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے, تو پریشان ہو گئی. لیکن ایسا تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. خاتون تھی تو ذہن میں یہی بات آئی, وہ معمول نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رات میں باہر جانا, اور کوئی ایسی اطلاعات بھی نہیں تھی کسی جنگ کی یا کوئی ایسے معاملے کی. تو فرماتی ہیں کہ میں, بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستگی سے اٹھے اور اپنے کپڑے درست کیے, چپل پہنی, اور بالکل آہستگی سے چلتے چلتے دروازہ کھولا اور باہر چلے گئے, اور آہستگی سے دروازہ بند کر دیا. تو پھر مجھے شک پڑا کہ آہستہ آہستہ کیوں جا رہے ہیں. تو میں بھی اٹھی آہستہ آہستہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلی گئی. تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بقیع کی طرف جا رہے ہیں. میں بھی پہنچ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے. بقیع قبرستان جو احباب مدینہ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آج وہ مسجد نبوی کے بالکل برابر میں ہے, لیکن اس دور میں یہ بقیع قبرستان مدینہ سے باہر تھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو مدینہ ہے وہ پورا مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے. تو فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ مدینہ سے باہر نکلے اور بقیع قبرستان چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے کر دعا فرمائی, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ میں آپ کے پیچھے ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑے, میں بھی مڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوئے تو میں بھی تیز چلنا شروع ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے تو میں بھی دوڑنے لگی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ نہ لے. تو میں دوڑتی ہوئی پھر گھر میں واپس آئی اور آ کر جو ہے بستر پہ لیٹ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں واپس آئے اور دیکھا کہ میرا سانس پھولا ہوا, اور سمجھ گئے کہ عائشہ جو ہے میرے پیچھے آئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا کہ عائشہ کہ تمہیں مجھ پر ابھی بھی جو ہے وہ اس معاملے میں شک ہے. تو پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے آپ کیوں گئے تھے. فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں جاؤں اور بقیع قبرستان میں جو شہداء مدفون ہیں, جو صحابہ مدفون ہیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کروں. جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ آپ جا کر دعا فرمائیے. اب اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قبرستان گئے تھے تو لہذا 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان جانا چاہیے. اب اس کا تعلق 15ویں شعبان سے کیسے جوڑا جاتا ہے؟ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ لیلۃ النصف من شعبان, کہ شعبان کی کا جو ہے وہ آدھے شعبان کی رات تھی, یعنی 15ویں شعبان کی رات تھی. اور یہ جو الفاظ ہیں جس روایت میں آتے ہیں وہ روایت سخت ضعیف ہے, وہ روایت سخت ترین ضعیف روایت ہے. اور باقی جتنی روایت ہے, صحیح بخاری کی حدیث اٹھا لیجئے, صحیح مسلم کی حدیث اٹھا لیجئے, اس میں کہیں پر بھی
15ਵੀं शाबान की तज़किरा मौजूद नहीं है, कहीं पर भी 15वीं शाबान का तज़किरा मौजूद नहीं है। और बिल इत्तिफाक तमाम मुहद्दिसीन ने इस हदीस को जिसमें 15वीं शाबान के अल्फाज मौजूद हैं उसको सख्त ज़ईफ़ करार दिया। तो कब्रिस्तान जो है वो किसी भी रात में जाया जा सकता है, इंसान कभी भी चला जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कब्रिस्तान जाने से मना फरमाया था, बाद में इजाज़त दे दी। फरमाया कुन्तु नहय्तुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आख़िरा। फरमाया कि पहले मैं तुम्हें कब्रिस्तान जाने से मना करता था, अब तुम जा सकते हो, कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान जाने से तुम्हें आखिरत की याद आएगी। तो लिहाजा कब्रिस्तान जाया करो, तो किसी भी दिन इंसान जा सकता है। तो 15वीं शाबान, और फिर इसमें इतना गुलूफ़ किया गया, इतना मुबालगा किया गया कि यहाँ तक भी जिक्र कर दिया गया कि जी उस रात जो है वो मुर्दों की रूहें वापस आती, तो लिहाजा वहाँ जाकर उनको सलाम करना चाहिए। ये जो रूहों का जो हमारे यहाँ तसव्वुर या नज़रिया या अक़ीदा है, ये बिल्कुल बातिल अक़ीदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर ये बिल्कुल वज़ाहत और सराहत के साथ बयान फरमा दिया कि जो रूह कब्ज़ हो जाती है वो क़यामत तक वापस नहीं आ सकती। फरमाया वमिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौम युबअसून, अब ये चले गए हैं, अब ये बरज़ख में है क़यामत के दिन तक। और एक आयत में फरमाया कि वह हरामुन अला क़रयतिन अहलकनाहा अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, कि हमने बस्ती वालों पर यह हराम कर दिया है कि जिस बस्ती को हम मार देते हैं, फौत कर देते हैं, वो दोबारा इस दुनिया में लोगों के पास वापस नहीं आ सकते। हरामुन अला क़रयतिन अहलकनाहा अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, ये वापस नहीं आ सकते। तो रूहें लोगों के पास वापस नहीं आ सकती। हाँ, हदीस में मौजूद है कि जब किसी मुर्दे का से सवाल हो रहा होता है तो उसके ऊपर रूह को लुटाया जाता है, उसकी रूह को लुटाया जाता है मुनकिर और नकीर के सवालात का जवाब देने के लिए। जब सवालात के जवाबात हो जाते हैं फिर उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है। अब फिर आगे क्या मामला है, बरज़ख के क्या हालात हैं, अज़ाब कैसे होता है, अल्लाह ताला की नेमतें कैसी मिलती हैं, जन्नत कैसे नज़र आती है, जहन्नुम कैसे नज़र आती है, कब्र कैसे खुलती है, कब्र कैसे तंग होती है, ये सारे ऐसे मामलात हैं जो गैब से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा और आपका तसव्वुर वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, हम वहाँ का तसव्वुर नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें उसके बारे में ख्यालात लाने नहीं चाहिए। ईमान है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र कर दिया, उस पर हमारा ईमान। तो मुर्दों की रूहें लुटाई जाती हैं इस रात में, लिहाजा कब्रिस्तान जाना चाहिए, ऐसी कोई बात अहादीस के अंदर मौजूद नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान जाने का हुक्म दिया। और दूसरी गलती जो हमारे यहाँ होती है वो ये कि ख़वातीन भी कब्रिस्तान चली जाती हैं, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस में आता है कि लअनल्लाहु ज़ाइरातिल क़ुबूर, कि अल्लाह की लानत है उन ख़वातीन पर जो कब्रिस्तान जाती हैं। बाद रिवायत में अल्फाज़ है ज़व्वारातिल क़ुबूर, कब्रों की बार बार ज़ियारत करने वाली। तो जिस अमल पर अल्लाह की लानत हो वो अमल कैसे जायज़ हो सकता है, अल्लाह की लानत है इस अमल के ऊपर। लिहाजा ख़वातीन का कब्रिस्तान जाना ये वैसे ही जायज़ नहीं। और फिर इस दिन को बुनियाद बनाकर कब्रिस्तान जाना और चरागा करना ये किसी भी तौर पे शरीयत का हिस्सा मौजूद नहीं है। और बहुत से अमाल इन दिनों में इस दिन के अंदर ताल्लुक़ से किए जाते हैं, हलवा पकाया जाता है। एक किताब में दलील लिखी हुई कि जी इस रात को या इस दिन को हलवा पकाना जो है वो बहुत अहम है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा उहुद में दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हलवा पका के खाया था, लिहाजा पकाना चाहिए। अब ये बात लिखने वाला, इस बात को पढ़ने वाला और इस बात को बयान करने वाला वो इल्म से कोरा है, क्योंकि ग़ज़वा उहुद जो हुआ, दंदाने मुबारक शहीद हुए ज़रूर, लेकिन जो ग़ज़वा उहुद हुआ वो हुआ शवाल में। कहाँ शावाल और कहाँ शाबान, तो दोनों का आपस में कोई रब्त ही नहीं है। तो लिहाजा ये हदीस इसके मुतालिक पहले तहकीक कर लेनी चाहिए। और कब्रिस्तान जाने वाली वो हदीस जो मैंने पेश की, वो हदीस भी जो है वो उसके बारे में भी उलमा जिक्र करते हैं कि वो जो वाक़या हुआ वो सफ़र के महीने में हुआ, जो मुहर्रम के बाद आता है सफ़र का महीना। क्यों? क्योंकि हदीस के अल्फाज सैयदा आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकी से वापस आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बीमारी में मुब्तला हुए जिस बीमारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 12 रबीउल अव्वल को हुआ, और हदीस के अल्फाज है कि 15 दिनों के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। इसका माना ये कि सफ़र की कोई 27 या 26 तारीख होगी कि जिस तारीख में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी कब्रिस्तान गए थे, और वहाँ जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बकी वालों के लिए दुआ फरमाई थी। और गए भी इसलिए थे क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में था कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को कब्ज़ कर लिया जाना है।
تو لہذا ان کو حکم دیا بطور خاص کے جا کر صحابہ کے لیے اور شہداء کے لیے جو ہے وہ دعا کریں۔ تو یہ جتنے بھی اعمال ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں، اسی طرح رمضان 15 شعبان کا روزہ رکھنا، اس کے متعلق ایک ہی حدیث ملتی ہے، اور وہ حدیث یہ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموا نہارہا وقوموا لیلہا، کہ دن کا روزہ رکھو اور رات کی قیام کرو۔ یہ حدیث جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سخت ترین ضعیف راوی اس کے اندر موجود ہے۔ ایک راوی ہے ابو بکر، یہ راوی جو ہے اس کے متعلق علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ راوی حدیثیں گھڑتا تھا، من گھڑت حدیثیں پیش کیا کرتا تھا۔ تو جب من گھڑت حدیثیں پیش کر رہا ہے تو اس کی روایت پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اس حدیث پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ تو لہذا ہمیں جو بھی عمل کرنا ہو اس کے لیے اتھینٹک حدیث کا ہونا، صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ ہر حدیث جو انسان پیش کر دے اس پر اگر ہم عمل کرنا شروع ہو جائے تو ہمارے دین کا حلیہ بگڑ جائے۔ جیسا میں نے ابھی ذکر کیا حلوہ پکانے والا، اب اس کو بھی کوئی شخص شروع ہو جائے، کل کو کوئی اور حدیث آ جائے اس پر انسان شروع ہو جائے۔ تو محدثین نے اتنی محنت کر کے ہمارے لیے حدیثوں کو نکھار دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس پر عمل کر لیجئے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے میری گفتگو کا کہ 15 شعبان کی جو دن ہے، یہ 15 شعبان کی جو رات ہے، اس کے تعلق سے کوئی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، جب شعبان آدھا ہو جائے تو روزہ رکھنا چھوڑ دو، روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر رمضان کے روزوں کی قدرت موجود رہے، طاقت موجود رہے۔ تو 15 شعبان کے روزے سے تو ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اور اس کی کوئی عبادت، کوئی فضیلت 15 شعبان کی رات کی، 15 شعبان کے دن کی کوئی فضیلت صحیح حدیث اندر موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ کہہ کر کہ حرج کیا ہے، عبادت کر لینا جو ہے وہ درست عمل نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ عمل قلیل ہو لیکن صحیح ہو، کم عمل ہو صحیح عمل ہو، اس کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے۔ سورۃ الغاشیہ میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت ذکر فرمائی، فرمایا عاملۃ ناصبہ، کچھ لوگ ایسے آئیں گے قیامت والے دن عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ انہوں نے عمل ایسے کیے ہوں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہذا ہمیں عمل ایسا کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہو، قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہو، کیونکہ ہمارا مقصد ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا۔ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے یہ ہمیں اللہ ہی بتائے گا، اور وہ بتائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔